کبھی سوچا ہے کہ کیوں تہجد اتنی پاورفل ہے کہ ماشاءاللہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں 99% قبول ہوتی ہیں، مطلب ہوتی ہیں؟ حالانکہ یہ فرض نماز نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقتور نماز ہے۔ اکثر رات کے وقت انسان فوراً خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو لے کر رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر سارے حالات ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے انسان خود بے بس اور تنہا اور خود کو ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور دعا پا لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ سیڈ سانگ، غم بھرا گانے سن کر یا بس بستر پر لیٹے لیٹے رو کر اپنا درد نکالتے ہیں اور اس درد کی کبھی دعا نہیں پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کے سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعا کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیں، کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تب ہی اثر ہوگا جب پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تب ہی تہجد بھی اثر کرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار بنا دے۔ اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں جو کوئی تہجد میں یا پھر فرض نمازوں میں تجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے تو بس اس کی جائز دعاؤں کو کن فرما دے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا جواب دیا جائے، ہے کوئی اپنی بات منوانے والا جس کی بات مانی جائے، ہے کوئی زندگی سے پریشان جس کی پریشانی کو دور کیا جائے، ہے کوئی دکھ میں ڈوبا ہوا جس کے دکھوں کو سکھ میں بدلا جائے، ہے کوئی دل کا ٹوٹا ہوا جس کے دل کو چین سے بھر دیا جائے، کوئی تڑپتا ہوا جس کی تڑپ کو دور کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، مجھ سے ملاقات کرنے والا جسے میں محبت کے ساتھ دیکھوں۔ میرا بندہ یا بندی اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھی یا اٹھا ہے، میری عبادت میں مست ہے، اللہ اس وقت اپنی رحمتوں کی اور عطاؤں کی چھما چھم بارش برساتا ہے جس وقت ایک تعداد غفلت میں سو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز اللہ کو اتنی عزیز اور مقبول ہے۔ رات کو آدھا پہر ہوتا ہے، اس وقت اللہ اور اس کے بندے کا ملنا ہوتا ہے۔ وہ لمحات ہر مومن کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، جنہیں لگتا ہے ان کی زندگی کے معمولات ناممکن ہیں، اب کوئی چارہ نہیں، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، وہ تہجد شروع کر دیں اور تہجد اس نیت سے نہ پڑھے کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، اس لیے پڑھ رہی ہوں۔ بے شک کسی مقصد کے تحت انسان اس نماز کو ادا کرتا ہے، لیکن یہاں میں کہوں گی کہ آپ بس دل میں یہ نیت رکھیں، مجھے میرے رب سے اکیلے میں ملنا ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے ہر اس نعمت کے لیے جس سے اس نے مجھے نوازا ہے۔ تہجد میں رب سے رب کو مانگو، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت دعا اور زندگی موت کا سرمایہ ہے۔ یاد رکھیں تہجد نفل نماز ہے اور جب تک فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی نفل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو 5 وقت کی فرض نماز کی ادائیگی کیجیے اور ہو سکے تو جلد از جلد اپنی تمام پہلے کی قضا نمازیں بھی ادا کیجیے۔ اگر آپ تھک چکے ہو، ہر جگہ سے راستے بند اور ناممکن نظر آ رہے ہیں تو تہجد شروع کر دیجیے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج سے ہی تہجد شروع کر دیں۔
اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ کریم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب جب آپ تڑپ جاتے ہو، جب جب آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کے لبوں پر جب جب اس کریم و رحیم پروردگار کا نام مبارک آتا ہے تو وہ فرماتا ہے، بول میرے بندے میں یہی ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے، سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند ایسی ٹھنڈک میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھو گے، اس سے سوال کرو گی تو کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجئے تہجد اتنی پاورفل نماز ہے جسے اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، تہجد شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی تکلیفیں دور ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، آمین۔ سردیوں کی راتوں میں تہجد ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی ہر دعا کو قبول کرواتا ہے۔ کوشش کیجئے اسے ادا کرنے کی۔ قبول کرے اللہ تاک راتوں میں مانگی گئی تمہاری دعائیں، قبول کرے گا اللہ سجدوں میں بہائے گئے آنسو تمہارے، قبول کرے گا اللہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنا تمہارا، قبول کرے گا اللہ بار بار ٹوٹ کر بکھرنا تمہارا، قبول کرے گا اللہ کچھ نہ ہوئے کے باوجود دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، قبول کرے گا اللہ دیری کے بعد بھی صبر سے مانگنا تمہارا، قبول کرے گا اللہ اتنا تھک جانے کے باوجود ہمت سے انتظار کرنا تمہارا، قبول کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنانے پر انتظار تمہارا، قبول کرے گا اللہ لکھی ہوئی تقدیر کے بعد بھی اس کے کن سے آس لگائے رکھنا تمہارا۔ وقت تہجد عرش سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے کہ کر لو اللہ سے ڈھیر باتیں۔ وہ پہلے آسمان پر آیا ہے، پکار رہا ہے، میرے بندوں مانگ لو جو بھی مانگنا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنے المجیب اللہ آیا ہے۔ لکھو اپنی عرضیاں اپنے رب کے در پر حاضر ہو کر، تمہاری آواز سننے کو اللہ خود تمہارے پاس آیا ہے۔ دن بھر خود کو سمیٹتے سمیٹتے جو تھک گئے ہیں، رات کو ان کو اپنے آغوش میں بھرنے محبت کا پیغام لایا ہے۔ اگر اپنی زندگی اور اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو میرے پاس، مانگو میں پوری کروں گا۔ کہ میں جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہر ایک الفاظ پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے باوجود بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کا راستہ تمہیں خود دکھاتا ہے، تبھی تم مانگنے کی ترکیب سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تبھی تم جان پاتے ہو معجزے بھی ہوتے ہیں۔ اسی اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا ہے کہ ایک اللہ ہے، تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعائیں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ذریعے ہیں جو تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔